سے یہ اپنی طرف سے میں گزارش کر رہا ہوں، جس طرح سے آپ لوگ جو ہے عیدگاہ میں جو ہے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے آپ پنجگانہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی حاضر ہوں۔ اس لیے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جس طرح سے جو ہے مالک نصاب کے اوپر جو ہے قربانی فرض ہے، اسی طرح ہم تمام کے اوپر جو ہے پنجگانہ نماز جو ہے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ہم سے پوچھے گا، اللہ یہ نہیں پوچھا آپ کو کہ آپ لوگوں جو ہے خیرات کرے نہیں، بیان بیلنس آپ لوگوں کتنا کم ہے، گھر بڑا اب بنا لیے نہیں، کار ہے، یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ۔ قبر میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا آپ نے تم نے جو ہے میری عبادت کتنی کی تھی، کتنی نمازیں تم ادا کی، نماز فجر پڑھی تھی نے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی تھی نے، یہ 5 نمازیں جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ اپنے بچوں کو لا کر جو مسجد میں جو نمازیں پڑھائیں، جس طرح سے بچے کی پرورش بچپن میں ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد 10-12 سال ہونے کے بعد آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود جو مسجد کو اگر جو نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اگر ہمیں نہیں پڑھے تو ہمارے بچے بھی نمازیں جو ہے حاضر نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم نماز بھی پڑھنا چاہیے، قربانی بھی دینا چاہیے، ہم تمام کو جو کوئی غریب دکھے تو اسے جو ہے خیرات بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ بزرگان دین رضوان اللہ تعالی مجید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خیرات کرتا ہے، چاہے وہ 5 روپیہ ہو، چاہے وہ 10 روپیہ ہو، اگر کوئی تمہارے باپ کے نام سے، دادا کے نام سے یا چپکے ہونچ اگر آپ نے خیرات کر دیا تو یاد رکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ 5 روپیہ آپ خیرات کریں گے تو 500 کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کے نامہ اعمال میں 500 نیکیاں اللہ رب العزت جو ہے درج کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب جو ہے یہاں پر جو مدرسہ بھی جو ہے تعمیر کیا، مدرسہ بھی جو ہے کھولے ہیں، تو آپ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ دنیا کی تعلیم تو آپ بہت دیں، آپ ڈگری پڑھائیں، MA BA، آپ MBBS پڑھائیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ٹیچر بنائیں۔ دنیا کا جو ہے جو علم ہے وہ تمام علم آپ جو ہے اپنے بچوں کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے دینی علم بھی ہونا جو ہے ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ دنیا کا علم دنیا کا حد تک کام آتا، بس قبر میں جانے کے بعد فرض سے آپ یہ نہیں پوچھے کہ تو MBA پڑھا نہیں، تو ڈگری کرا نہیں، تو ڈاکٹر کیا، تو انجینئر کیا، تو یہ نہیں پوچھا، فرض سے یہ نہیں پوچھے، آپ سے یہ پوچھے کہ تو نے جو اللہ کی عبادت کتنی کی تھی، قرآن کی تلاوت کتنی کی تھی۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے قریب ہونا تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھو خدا کے قریب ہو جاؤ گے، سجدہ کرو تو خدا کے قریب ہو جاؤ۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا سے بات کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کھول کر جو ہے پڑھو کہ خدا سے بات کرنے کے برابر ہے۔ تو محترم حاضرین اکرام، اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے نماز جو ہے کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں، اس مسجد میں نہیں تو آپ بازار کو چلے گئے تو اہل سنت والجماعت کی جو بھی مسجد آپ کو دکھے گی اس مسجد میں چلے جاؤ اور نماز پڑھو۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنا بھی چاہیے، نماز کے اوپر جو ہے زیادہ ہمیں توجہ دینا چاہیے، توجہ دلانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے جو بچے ہیں وہ تو جو ہے گراٹا کریں گے، ناچ کود کریں گے، اور اس کے باوجود جو ہے مسجد کو آپ لائیں، بٹھائیں۔ جس طرح سے بڑے لوگ آپ نماز پڑھیں گے، بچے بھی دیکھ کر جو ہے، اب طریقہ تو معلوم نہیں ہوتا مگر باپ جیسا پڑھتا، بھائی جیسا پڑھتا، دیکھ ویسا پڑھتا، ویسے انگلی اٹھاتا، ویسے نماز پڑھتا۔ اب آنے جو ہے حافظ صاحب طریقہ سکھا دیتے، نماز پڑھ لیتے۔ تو بچوں کو نماز پڑھانا ہے، بچوں کو جو ہے مسجد کو لانا ہے، مدرسے میں داخل کروانا ہے، قرآن کی تلاوت جو ان بچوں کو سکھانا ہے۔ قرآن جو ہے ہماری مغفرت کرتا ہے، تو قرآن جو ہے رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے جو ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم دی، اگر آپ کا بچہ اگر قرآن اگر پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، اگر تم یہ گارنٹی دے سکتے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاتا ہوں؟ نہیں دے سکتے آپ۔ تو اگر ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آپ پروردگار تو ہمیں جنت میں داخل فرما، ہمارے بھائیوں کی جنت میں داخل فرما۔ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے یہ نہیں بول سکتے میں جنت میں جہنم۔ اگر ہم مرنے کے بعد اگر اللہ ہمیں اگر جہنم میں ڈال دے، اگر تمہاری اولاد کو تم نے اخلاق سکھایا، ادب سکھایا، قرآن کی تلاوت سکھائے، اگر نماز پڑھنا سکھایا، تو نماز پڑھ کر جو ہے قرآن کھول کر اگر سورہ فاتحہ اگر 3 قل بھی اگر وہ بچہ پڑھ لے اور پڑھ کر جو ہے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ آپ پروردگار یہ جو میں نے 3 قل اور سورہ فاتحہ میں نے تیرے بارگاہ میں پڑھی ہے، اس کو جو ہے تو میرے والد صاحب کو جو ہے مرحوم کے بارگاہ میں پہنچا، تو اللہ پاک جو ہے اس سورہ فاتحہ 3 قل کی برکت سے جو ہے باپ کو جہنم سے کاٹ کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ 3 قل پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ بھی کہا تو آپ سنے ہیں، سب سے پہلے مجھے آپ کو